تحریک آزادی کے قیام کے مقاصد سے یہاں کے حکمران اشرافیہ کی روح گردانی پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ریاست جموں کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ باشندگان ریاست کی آزادانہ رائے سے کرنے کے لیے آزاد جموں کشمیر کے بیس کیمپ کی حیثیت سے بحالی کے لیے جدوجہد کا عزم کرتی ہے۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی 4 اکتوبر کے معاہدوں کے بعد وزارت امور کشمیر حکومت آزاد جموں کشمیر کے رویوں کے تناظر میں یہ سمجھتی ہے کہ گزشتہ مارچ کے دوران ریاست بھر میں ہونے والے پرتشدد واقعات اور ان میں ہونے والی معصوم عوام اور پولیس اہلکاران کی شہادتوں کے ذمہ داران کی حکومت آزاد جموں کشمیر حکومت پاکستان کی وزارت امور کشمیر اور چند حساس ادارے پشپناہی کر رہے ہیں جو پوری کشمیری قوم کے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف ہے۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی مطالبہ کرتی ہے کہ ریاستی پرامن احتجاج پر فائرنگ کرنے والے قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے اور ان قاتلوں کے سرکاری سرپرستوں کو بے نقاب کر کے زیر مواخذہ لایا جائے۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی معروف آزادی پسند کشمیری رہنما محمد یاسین ملک کو ان کی پرامن جدوجہد آزادی کے جرم میں مسلسل پابند سلاسل رکھنے اور متعصب بھارتی حکومت کی طرف سے ان کی عدالتی قتل کی کوششوں کے خلاف 27 جنوری کو مظفر آباد میں احتجاجی مظاہرہ کرے گی، جس دوران اقوام متحدہ کے مبصر مشن کو یاسین ملک کی رہائی کے لیے احتجاجی مراسلہ دے گی۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی دنیا بھر میں مقیم کشمیری عوام سے استدعا کرتی ہے کہ وہ 27 جنوری کو جہاں ممکن ہو سکے ہندوستانی سفارت خانوں کے باہر احتجاج کرے۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنی جدوجہد کے لیے ایک باقاعدہ ضابطہ اخلاق نافذ کر رکھا ہے۔ کچھ مواقع پر بعض ممبران کی جانب سے اس ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی گئی، جس پر تادیبی کارروائی کی گئی اور متعلقہ ممبران کی جانب سے معذرت اور آئندہ ضابطہ اخلاق کی پابندی کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ تاہم موجودہ حالات کے تناظر میں ضابطہ اخلاق میں یہ اضافہ کیا گیا ہے کہ آئندہ کوئی کور کمیٹی کا ممبر کسی حکومتی تقریب میں شریک نہیں ہوگا۔ آزاد جموں کشمیر بھر میں جنگلات کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات اٹھاتے ہوئے تمام جنگلات کے پرانے بندوبست کے مطابق حد بندی کرتے ہوئے نشاندہی کی جائے اور اس میں قابض افراد اداروں کو بے دخل کیا جائے۔ نیز تحفظ جنگلات کے لیے ضروری قانون سازی کی جائے۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جنگلات کے تحفظ کے لیے ہر ضلع میں جنگلات تحفظ کمیٹیاں بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کمیٹیوں کو تحفظ دینا حکومت آزاد کشمیر اور اداروں کی ذمہ داری ہوگی۔ بصورت دیگر یہ حکمران اور ادارے اس تمام عمل کے ذمہ دار تصور ہوں گے۔ ٹھیکیدار سکیم خور سیاسی مافیا کو نوازنے کے لیے مختلف جگہوں پر شاہراہ کے وسط میں 1.5 کلومیٹر 1 کلومیٹر سڑکیں دے کر قومی خزانے کو اربوں روپے کا ٹیکہ لگایا جا رہا ہے، جس کا ریاست بھر کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں۔ لہٰذا جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہر حلقہ میں مرکزی شاہراہ کو پہلے مرحلہ میں پختہ کیا جائے۔ ریاست بھر میں وارڈ کمیٹیز کی تشکیل کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب ان کمیٹیوں کو یونین کونسل، تحصیل، حلقہ اور ضلع کی سطح پر منظم کیا جائے گا۔ ضلع سطح پر ایکشن کمیٹی یونین کونسل سے 2 ممبر ضلع میں شامل، ہر حلقہ کے مرکزی بازاروں سے 1 تاجر اور 1 ٹرانسپورٹر نمائندہ پر مشتمل ہوگی۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی 4 اکتوبر کے معاہدے کی روح سے ریاست جموں کشمیر کے باشندوں کو پی سی ایل جمع شناختی کارڈ کی بندش کر کے ان کا معاشی قتل اور انسانی حقوق کی پامالیوں پر تشویش کا اظہار کرتی ہے۔ آزاد کشمیر کے باشندوں کو ایئرپورٹ سے آف لوڈ کرنے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتی ہے کہ ای سی ایل اور پی سی ایل میں ڈالے گئے تمام ناموں کو فی الفور نکالا جائے۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر میں بجلی کی ظالمانہ غیر قانونی بلا جواز لوڈ شیڈنگ کی بھرپور مذمت کرتی ہے۔ بمطابق چارٹر آف ڈیمانڈ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ریاست میں نیشنل گرڈ اسٹیشن کے قیام کو عمل میں لائے جانے کا مطالبہ کرتی ہے۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی 4 اکتوبر کے معاہدے کی روح سے آزاد کشمیر میں موبائل و انٹرنیٹ سروسز کی عدم درستگی کی بھرپور مذمت کرتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ آزاد کشمیر میں ہنگامی بنیادوں پر انٹرنیٹ اور موبائل فون سروسز کو درست کیا جائے۔ صرف سی او کی تعیناتی سے ہمارا مطالبہ پورا نہیں ہوتا۔ 4 اکتوبر کے معاہدے کی روح سے محکمہ برقیات کو حکومت پاکستان کی جانب سے جاری شدہ گرانٹ 10 ارب روپے میں کسی بھی طرح کرپشن برداشت نہیں کی جائے گی۔ اطلاعات ہیں کہ مختلف علاقوں میں بنائی گئی اسکیمیں کھڑپینچوں کے ذریعے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے بنائی جا رہی ہیں۔ وہ عوامی ضروریات و میرٹ کے بجائے سیاسی کھڑپینچوں کے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ان تمام بوگس اسکیموں کو مسترد کرتی ہے۔ محکمہ برقیات کو یہ باور کراتے ہیں کہ یہ گرانٹ عوام کی لازوال جدوجہد شہداء کی قربانیوں کے طفیل حاصل کی گئی ہے، جس میں کسی بھی طرح کی کرپشن اور میرٹ کی پامالی برداشت نہیں کی جائے گی،
کیونکہ تحت معاہدہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اسٹیک ہولڈر کی حیثیت سے ایک فریق ہے. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی محکمہ برقیات سے 10 ارب روپے کے حوالہ سے پوچھ گچھ کا حق محفوظ رکھتی ہے اور محکمہ برقیات کے ملازمین اس کے جواب دہ ہیں. عارضی ملازمین کو حکومت اور متعلقہ محکمہ جات کے نوٹیفیکیشن کے مطابق پوری تنخواہ بر وقت ادا کی جائے. پی ایس سی کو فی الفور بحال کرتے ہوئے تمام اہل امیدواران کو اس پروسیس سے گزارتے ہوئے خالی اسامیوں پر تعینات کیا جائے. نیز این ٹی ایس کو فعال کرتے ہوئے خالی اسامیوں پر اہل امیدواران کو تعینات کیا جائے. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کسی صورت ایڈاکزم کی پالیسیوں کی حمایت نہیں کرے گی اور اگر ایڈاکزم کے ذریعے سفارشی و سیاسی بھرتیوں کا عمل ختم نہ کیا گیا تو بھرپور مذمت کی جائے گی، کیونکہ یہ ہمارے تسلیم شدہ چارٹر آف ڈیمانڈ کا حصہ ہے جس پر عمل درآمد نہ کرنا معاہدہ سے انحراف تصور ہوگا. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نوجوان کشمیری صحافی سہراب برکت پر درج بوگس اور بے بنیاد ایف آئی آر کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے اور فی الفور غیر قانونی بوگس ایف آئی آر کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہوئے رہائی کا مطالبہ کرتی ہے اور حکومت پاکستان کو خبردار کرتی ہے کہ اگر سہراب برکت کو رہا نہ کیا گیا تو بہت جلد ریاست میں اور دنیا بھر میں بھرپور جواب دیا جائے گا. حکومت پاکستان کے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ 3 اور 4 اکتوبر 2025 کو کیے گئے تاریخی معاہدہ میں درج تمام مطالبات پر 21 فروری 2026 تک مکمل عمل درآمد کیا جائے. بصورت دیگر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی 21 فروری 2026 کے بعد آزاد جموں کشمیر میں باشندگان جموں کشمیر کے حق میں حق ملکیت اور حق حکمرانی کے اصول کے لیے ایک تاریخ ساز جدوجہد کا آغاز کرے گی اور ایک فیصلہ کن کال دے گی جس کا فیصلہ کیا جا چکا ہے. اس حوالہ سے مورخہ 25 فروری 2026 کو اپنے منعقدہ اجلاس سرساوا کوٹلی میں فیصلہ کن جدوجہد اور کال کا اعلان کیا جائے گا. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے کو مزید فعال بنانے کے لیے تھنک ٹینک کے قیام کا اعلان کر دیا ہے جس میں آزاد کشمیر بھر اور بیرون ریاست مقیم باشندگان جموں کشمیر شامل ہوں گے جن کے ناموں کا اعلان متعلقہ ضلع کے ممبران کور کمیٹی کی مشاورت سے کیا جائے گا. تھنک ٹینک کا کام مختلف شعبہ جات اور حکومتی امور کے حوالہ سے پالیسیاں مرتب کرتے ہوئے کور کمیٹی کو فراہم